السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ بیربل بھی اکبر بادشاہ کے دور کا مشہور کردار ہے، جس سے بادشاہ نے اس کی ذہانت حاضر جوابی سے متاثر ہو کر اپنے 9 رتنوں میں شامل کیا۔ بیربل سے کئی قصے، کہانیاں اور لطیفے منسوب ہیں، جن میں بعض اس کے دانشمند ہونے کا ثبوت ہیں، تاہم ان میں سے اکثر فرضی ہیں یا ان کا کوئی مستند حوالہ دستیاب نہیں۔ اکبر اور بیربل سے متعلق ایک مشہور واقعہ ہم یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک رات بادشاہ اور بیربل بیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ دونوں کا گزر حجام کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا۔ حجام جھونپڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھا ہوکا پی رہا تھا۔ اکبر نے اس سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ آج کل اکبر بادشاہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ حجام نے فوراً جواب دیا، ہمارے اکبر بادشاہ کے راج میں ہر طرف امن، چین اور خوشحالی ہے۔ لوگ عیش سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر دن عید ہے اور ہر رات دیوالی۔ اکبر اور بیربل حجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے۔ تھوڑا آگے جا کر اکبر نے بیربل سے فخریہ لہجے میں کہا، دیکھا تم نے ہماری سلطنت میں رعایا کتنی خوش ہے؟ بیربل نے عرض کیا، بے شک جاں پناہ آپ کا اقبال بلند ہے۔ چند روز بعد ایک رات پھر دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا۔ اکبر نے حجام سے پوچھ لیا، کیسے ہو بھائی؟ حجام نے چھوٹتے ہی کہا، حال کیا پوچھتے ہو بھائی، ہر طرف تباہی بربادی ہے۔ اکبر کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے، ستیہ ناس اس منحوس بادشاہ کا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ حیران رہ گیا۔ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی کتنی تعریف کر رہا تھا، اور اب ایسا کیا ہو گیا؟ اکبر نے حجام سے پوچھنا چاہا کہ لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ بادشاہ اور اس کے وزراء کو برا بھلا کہتا رہا اور اکبر کا سوال سنتا ہی نہ تھا۔ اب بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں بیربل سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ شخص چند ہی روز میں ہمارے خلاف ہو گیا؟ بیربل نے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا، اس میں 10 اشرفیاں ہیں۔ میں نے 2 روز پہلے اس کی جھونپڑی سے اسے چوری کروایا تھا۔ جب تک اس کی جھونپڑی میں مال تھا اسے بادشاہ اور حکومت سب اچھا لگتا تھا، اور اپنی طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا۔ جب اس کی دولت لٹ گئی اس کو شدید رنج ہوا، اور اس غم میں اسے سارے لوگ تباہ حال اور برباد نظر آتے ہیں۔ اکبر اس کی بات سن کر چونکا۔ بیربل نے مزید کہا، جناب پناہ، اس سے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کو دوسروں کی خوشحالی سمجھ لیتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سب کے اپنے مسائل اور دکھ سکھ ہیں جنہیں وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ درد جسے ہوتا ہے وہی اس کی شدت کا حقیقی احساس کر سکتا ہے۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کو رعایا کا دکھ درد سمجھنا ہو تو اپنی ذات سے باہر نکلنا اور دور تک دیکھنا چاہیے۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں ہمارے وزراء اور حکمران بڑے فخر سے کہتے ہیں، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، ہمارے ملک میں اتنی بہتری آئی، ہماری رعایا اتنی خوش ہے، آنے والے وقتوں میں ہم مزید اتنی ترقی کریں گے۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ دھوپ میں کام کرنے والے مزدور کی شدت کیا ہے، دھوپ میں کام کرنے والے مزدور کی سختیاں کیا ہیں۔ بھوک سے نڈال ہو کر رات کو بھوکا سونے والا انسان، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اپنے مرض میں مبتلا انسان دکھ درد میں جب اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں ہوتے، اس کا درد کیسا ہے۔ ہمارے حکمران صرف پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بڑی بڑی تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک غریب کے دکھ اور درد کو نہیں سمجھ سکتے۔ کاش ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ ہمارے حکمرانوں کو ایک دن اس مزدور کی جگہ کام کرنا پڑے، ہمارے حکمرانوں کو کبھی کسی غریب کی طرح بھوکا رہنا پڑے، ہمارے حکمرانوں کو اپنے بچوں کو بھوکا دیکھنا پڑے، گرمی میں بلبلاتا ہوا دیکھنا پڑے، گرمی کی شدت میں تڑپتا ہوا دیکھنا پڑے، تو شاید ان کو اندازہ ہو جائے کہ غربت کیا ہے اور رعایا کا حال کیسا ہے۔ لیکن وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بڑے مزے سے
اپنے ترقی یافتہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کے کمروں میں بیٹھ کر، ایسی کی گاڑیوں میں گھوم پھر کر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، ہماری رایا بڑی خوش ہے، تھوڑا سا صبر کیجئے، یہ ملک بڑی ترقی کرے گا۔ لیکن افسوس، اس ملک میں غریبوں کے حالات کیسے ہیں؟